رچرڈ آئے تو پھر وہ ہماری اپنی نالائکی یا غفلت ہوگی کہ ہم اتنے گر جائیں. ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, اسٹینڈ لیں. لوگوں نے ہم نے نیوکلیر بام بنایا چیز دوستی کی, کوئی امریکہ سے کوئی NOC لے کے تو نہیں کی نا جی. تو اگر ہم ذہنی طور پر غلام ہیں یہ تو مانا غلامانہ ذہنیت ہے ہماری رولنگ. ہمارے انٹرویوز ہوتے ہیں ہمارے رولنگ ایلیٹ میں غلامانہ ذہنیت ہے ضرور. لیکن میں جو اب بتا رہا ہوں نا آپ کو, جس میں ڈینجر میں آپ کو اس کا نشاندہی کی ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے کم از کم وہ آ کے بتاتے تھے, بریف کرتے تھے, خواہش ظاہر کرتے تھے. اب ایک باقاعدہ انٹرنیشنل لیول کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ تو ہماری ساورنٹی کو جو ہے سلب کر لے گی. اور کلازٹ کی بات کرتا ہوں میں, اس کا یہ کہنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ دوز نیشنز ہو بارٹر اوے دیئر ساورنٹی فار سیک آف سیکورٹی, they deserve neither security nor sovereignty. تو یہ ہماری آج کی حیثیت ہے. آپ محترمہ کے طور میں سب سے فاضل رہیں گے. پہلی بات تو یہ کہ بنیادی طور سے کیا باہر کا انفلوئنس ہے ہمارا. جی دیکھیے, یہ میں کانسپریسی تھیوری بات نہیں کروں گا, کیونکہ میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں جو ویسٹرن اسٹیٹسمین کہہ رہے ہیں, جو ویسٹرن اینالسٹ کہہ رہے ہیں, اور جو ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے, اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے یہ ہمیشہ اس وقت مضبوط ہوا ہے جبکہ امریکہ کو ایک اسٹریٹجک نیسیسٹی تھی, اور جب وہ اسٹریٹجک نیسیسٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ رشتہ جو ہے وہ مانگ پڑ جاتا ہے, بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے. اور اس وقت وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بنیادی معاملہ ہے وہ نہ عراق ہے نہ افغانستان ہے, وہ پاکستان ہے. پاکستان کو کنٹرول کرنا, کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے. یہ جو وار آن ٹیرر جس کو کہا جاتا ہے, اس سے پہلے تھا وار آن ٹیرر. اب لوگ اس کو مذاق میں اڑاتے ہیں, ہم 3-4 برس سے کہہ رہے ہیں, لیکن ویسٹرن لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس سے فالس میٹافر. اب اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں پاکستان کے بارے میں ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے, یا ہمیں ہر حال میں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس کی ہم ٹوٹلی ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. بحث وہاں جو ہو رہی ہے وہ اس پہ اصولن نہیں ہو رہی. بحث یہ ہو رہی ہے کہ آیا اس وقت یہ جو کنٹرول ہے وہ صدر مشرف اکیلے کر سکتے ہیں, یا انہیں ایک پولیٹیکل ایلائی کی ضرورت ہے. بحث یہ ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل ایلائی کون ہوگا, اور ان کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ماڈریٹ کے لیے چاہیے, اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ چاہیے, ایک پاور شیئرنگ چاہیے محترم نظیر سے. اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک سینیریو ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے آپ نہیں ہے, یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ جو قابل عمل ہے, اور کیسے قابل عمل کیسے ہے؟ قابل عمل کے بارے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ بش صاحب کی پریزیڈنسی میں بہت پلان بنے, کوئی پلان کامیاب نہیں ہوا, کیونکہ اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. وہ ہے پاپولر ریزسٹنس کا, وہ ہے مزاحمت کا. عراق میں انہوں نے پہلے تو وکٹری ڈکلیئر کر دی, پھر جب دیکھا کہ وکٹری نہیں ہے پھر انہوں نے شیعہ سنی سوال کروا دیا. اب اس سے مطلب نہیں ہے. اب سیرت یہ کہہ رہی ہے کہ عراق کے 3 حصے, اس کو 3 اسٹیٹس میں تقسیم کیا جائے. افغانستان میں بھی یہ ہوا ہے کہ جو پاپولر ریزسٹنس ہے, جو بیٹل فار ہارٹ اینڈ مائنڈ ہے, اس کو یہاں بھی یہی پرابلم ہوگا کہ اگر پریزیڈنٹ مشرف, سوال میں آپ سے کرتا ہوں, جواب پوچھیے, آپ کے پاس بہت بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, کہ اگر یہ ایک پاور شیئرنگ پاکستان میں وہ کروا دیتے ہیں, آیا اس سے جو بیٹل فار ہارٹ اینڈ مائنڈ ہے اس کو جیتنے میں کوئی مدد ملے گی, یا جو صورتحال اور بھی خراب ہو جائے گی؟ کوشچن تو یہ ہے نا, اس کا فیصلہ تو کروا رہی ہے. چاہت تو جو مرضی ہو, کوشچن ہے کہ اس کا فیصلہ تو پاکستان عوام نے الیکشن میں کرنا ہے نا, کہ کون سی پارٹیز اوپر پہ آئیں گی, کون سا الیکشن جیتیں گی. نہیں, عوام یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ جو فیصلہ تو الیکشن میں ہوگا. آپ کے ملک کی جو سیاسی قیادت بیٹھی ہے سر, کیا ان کا سب کا فیصلہ کیا ووٹوں سے ہوئے؟ میری کہنے کا یہ جو ہارٹ اینڈ مائنڈ کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آخر میں اس طرح کا فارمولہ تو نہیں بن سکتا ہے نا کہ باہر والوں نے چاہا اور وہ چیز امپلیمنٹ ہو گئی. دیکھیں, ہارٹ اینڈ مائنڈ کی بیٹل تو امریکہ ہار چکا ہے مسلم ورلڈ میں. پاکستان کی بات چھوڑیں, امریکہ پاکستان میں اتنا ہی انپاپولر ہے جتنا فرانس, جرمنی, ٹرکی, ایجپٹ, برطانیہ میں انپاپولر ہے, بیکاز آف بش ایڈمنسٹریشن پالیسی.
وہ تو ایشو ہی ڈفرنٹ ہے. میں تو خود سمجھتا ہوں کہ وہ ایشو اب ان کو پالیسی ریورس کرنی پڑے گی. چلے گا یہ ڈپینڈس آن دا الیکشن میں جو پارٹی جیتے گی ایک کولیشن ہوگی. میں سمجھتا ہوں ملک میں کولیشن کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں مین ایشو ڈاکٹر صاحب رہا ہے, میں تو کہتا ہوں عدم برداشت کا. ایک دوسرے کو ہم ٹالریٹ نہیں کرتے. میں یہ تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر فارمولا طے ہو گیا پہلے کوئی فارمولا نہیں ہوا جی, بعد میں بنتا ہے پہلے پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ نیوکلیر پاور نہیں بنے گا پاکستان ایک مسلم نیوکلیر پاور, وہ بن گئے. امریکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان اور ایران کا پائپ لائن نہیں بنے گا, وہ فیصلہ. امریکہ نے فیصلہ کیا تھا پاکستان کی فوج ایران جائے گی, وہ نہیں ہوا. امریکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے حماس کو ہم ایران کے پائپ لائن کا ٹیپ کا بھی تو ہوا نا پھر ہوگا جب ہوگا جہاں تو موجود آپ فین کریں نا. جو امریکہ کا سب سے بڑا جو سب سے بڑا دشمن ہے امریکہ کا ایران, جس کو امریکہ نے مخالفت کی ہے, ہم نے امیرکن مخالفت کمپنی کو ٹھیکا بھی چلا گیا کرنے میں ان کو جتنے مرضی پائپ لائن بنائے. کوشچن یہ جہاں ہمارے وائٹل کانکریٹ انٹرسٹ ہیں اس پر ہم کمپرومائز نہیں کرتے, چاہے مشرف ہو یا بھٹو ہو یا نواز شریف ہو یا ضیاء الحق ہو یا ایوب خان. اس میں شبہ نہیں ہے, یہ نیوکلیر ایک واحد چیز ہے جس کے اوپر ہم نے کمپرومائز نہیں چائنا پالیسی دیکھ لیں گے. اور اس سے پہلے کشمیر ہوا کرتا تھا جس میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے. یہ واحد حکومت آئی ہے جس نے کشمیر کے اوپر کمپرومائز کیا ہے. اور کہا گیا تھا 19 نومبر جب ٹیک اوور کرنے کے بعد صدر مشرف صاحب نے قوم کو خطاب کیا تو اس میں کور انٹرسٹ 2001 میں بائی دا وے آفٹر 9/11 جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا 19 سپٹمبر کو, اور کور انٹرسٹ جو ہے آئیڈینٹیفائی کیے گئے. اب اس میں کیا تھا کہ افغانستان میں شمالی اتحاد کی جو ہماری ہوسٹائل گورنمنٹ ہے وہ نہیں بننے دیں گے کیونکہ وہ ہمارا بیک یارڈ ہے. دوسرا یہ تھا کہ کشمیر مسئلہ, نیوکلیئر مسئلہ اور باقی ڈیولپمنٹ وغیرہ کے جو معاملات تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اوپر کمپرومائز ہو چکا مکمل, اور ہوسٹائل وہاں پہ نہ صرف ناردرن الائنس بیٹھی ہوئی ہے بلکہ وہاں ہوسٹائل انڈیا پوری آبودات کے ساتھ وہاں اس وقت موجود ہے. اس کے بعد آپ کشمیر پہ دیکھیں جمپنگ آؤٹ آف دا باکس, ویئر از دیٹ باکس اینڈ واٹ واز دیٹ جمپ, ویئر ڈڈ وی لینڈ. آج سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ بتائیں کیا نکلا اس میں سے. چھوڑیے کشمیر کو, تو وہاں پہ بگلیار ڈیم سکھ کریک کشمیر اسی لوگ کی جگہ ہے کہاں ہے, کہاں پہ ہے جی. دیکھیں آپ نے ہینڈ اوور تو نہیں کی جی. ہینڈ اوور کا کیا مطلب ہے, تو کشمیری نہیں ہینڈ اوور نہیں کر سکے نا. اپنی افغان پالیسی فلاٹ تھی آپ کی, وہ ہاں طالبان دور میں جی جو پالیسی چل رہی تھی افغان پری 9/11 اس کی وجہ سے آپ کی جو زرینہ دوست تھے چائنا, ایران, ٹرکی, سینٹرل ایشیا, سب اس پالیسی کے شدید مخالف تھے. انڈیا کی بھی مخالف تھا لیکن وہ سارے مخالف تھے. آپ نہیں بالکل نہیں, آپ پورے علاقے میں آئسولیٹڈ تھے. کوئی آئسولیٹڈ نہیں تھے آپ. آج سب سے زیادہ آئسولیٹڈ ہیں ہم, اپنے لوگوں سے آئسولیٹڈ ہیں. خواتین حضرات گفتگو سے جاری ہے مشاہد سید صاحب, حبیب صاحب اور تنویر احمد خان کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ